السلام علیکم دوستو. سجاد احمد ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہے. اچھا دوستو، آج ہم بات کرنے لگے ہیں پاکستان اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر. دیکھیں، جب ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، یہ پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یا پراپرٹی ہے وہ اس وقت کریش ہے. تو میرا آج جو خاص میسج ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹائم ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں یا ابھی ہم تو اویٹ کریں. تو دیکھو دوستو، اس میں سے چند چیزیں ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستانی جو مارکیٹ ہے پراپرٹی کی، وہ اس وقت اتنی ڈاؤن ہے کہ آپ اگر کچھ بھی نہ کریں تب بھی آپ کو صرف انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. مثال آپ یہ لے لیں کہ فار ایگزامپل 1 سال پہلے جو پراپرٹی 1 کروڑ کی تھی، آج وہ آپ کو آرام سے بآسانی 70-75 لاکھ میں مل سکتی ہے. اور یہ چونکہ مارکیٹ ڈاؤن ہوتے ہوتے یہاں پر پہنچی ہے، تو اب اس کا ٹائم ہے ریورس گیئر لگانے کا. تو اب اس میں کئی فیکٹر تھے جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن ہے، جس میں سب سے پہلا تو اب یہ کہہ لیں کہ سیاسی بے یقینی تھی، یا آپ پولیٹیکل جو ٹرمائل تھا وہ اس حد تک بڑھ گیا ہوا تھا کہ روز آئے دن پراپرٹی جو ہے وہ نیچے جاتی رہی، نیچے جاتی رہی. اور اب یہ جو سیاسی تماشے ہیں یہ بھی تقریباً اپنے اینڈ کو پہنچ چکے ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک لاسٹ بلو ہے جو کہ کسی وقت چلنا ہے اور اس کے بعد یہ تماشا ختم. اور اس وجہ سے بھی یہ ہے کہ مارکیٹ ہمیں یہ انوائٹ کر رہی ہے کہ ہم اس میں سے پیسے ڈالیں. دوسرا، اگر آپ یہ کہہ لیں کہ مارکیٹ کے ڈاؤن ہونے کی وجہ کیا تھی، دیکھیں اس میں گورنمنٹ نے جب یہ لگایا تھا، بجٹ دیا تھا 2022-23 کا، تو انہوں نے ٹیکسز کی برمار کر دی تھی، پراپرٹی ٹیکسز، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے فائلر پر ڈبل ٹیکس کر دیا اور نان فائلر پر تو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا تھا. اس وجہ سے بھی کیا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال لیا. اور جب ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ سیلر بڑھ جاتا ہے، بائر کم ہوتا ہے، تو مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے. تو اس ٹیکسز بڑھنے کی وجہ سے مارکیٹ سے بہت زیادہ کیش نکلا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں باہر کم ہو گیا اور مارکیٹ نیچے آتے آتے اب یہ اس لیول پر آ چکی ہے کہ آپ اس کو باٹم کہہ سکتے ہیں. اور ہم اپنی جو زبان ہوتی ہے مارکیٹ کی، اس میں کہتے ہیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ باٹم کو کیچ کیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو اگر جیسے ہی مارکیٹ ریورس ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے ان لوگوں اس لسٹ میں ہوں جو سب سے پہلے پرافٹ میں آئیں گے. تو اب یہ ہے کہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے پچھلے 4-5 دن سے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یا نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، ان کو جو ایڈوانس ٹیکس تھا پراپرٹی پر گورنمنٹ نے اس سے ایگزمپٹ کر دیا. تو یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارے جو تھے وہ زیادہ پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پراپرٹی مارکیٹ میں، کیونکہ ان کے پاس سیونگ ہوتی ہے اور ان کے پاس ایسا کوئی ایکٹیو بزنس پیچھے نہیں ہوتا. تو وہ اس کو سب سے محفوظ ترین سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے پراپرٹی میں لگا دیتے ہیں. ایک اس کے دو فائدے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو سیونگ ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو ڈمپ اپ کرتے جاتے ہیں، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی سیونگ اکٹھی ہوتی رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پراپرٹی میں بوسٹ آتا ہے یا جو بھی پرافٹ آتا ہے وہ بھی ان کو فائدے میں دیتا ہے. تو اب اوورسیز پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایڈوانس ٹیکس تھا ان کو اس سے ایگزمپٹڈ کر دیا. تو اس وجہ سے بھی آنے والے دنوں میں یہ پراپرٹی جو ہے یہ دوبارہ ایک دفعہ اٹھنے والی ہے. تیسری ایک اور چیز جو اس پر بہت زیادہ اس ہماری پراپرٹی کو افیکٹ کیا تھا وہ تھا انٹرسٹ ریٹ. دیکھیں یہ ایک شروع سے ایک
روٹین رہی ہے کہ جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جاتا ہے تو جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وائس ورسا ہے، یعنی اسی طرح اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پراپرٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب گورنمنٹ بڑھا دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پراپرٹی میں پیسہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے وہاں سے پیسہ نکال کے بینکس میں رکھ دیتے ہیں، اور ان کو جو انٹرسٹ فار ایگزامپل اس ٹائم چل رہا ہے 13.75 13.75 کے حساب سے نا، تو ان کو وہاں سے وہ اچھا خاصا ریٹرن آ رہا تھا، لہٰذا وہ پراپرٹی سے پیسہ نکال لیتے ہیں۔ اب یہ انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے یہ اپنے یوں سمجھو کہ ٹاپ پر ہے، اب اس کا ریورس لگنے لگا ہے، اور مجھے کبھی امید ہے گورنمنٹ کی پالیسیز دیکھ کے لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ابھی جیسی اناؤنسمنٹ آنے والی ہے تو اس میں کم از کم 200 بیسک پوائنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ گرا دے گی۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بالکل کلیئر آئیڈیا لگ رہا ہے کہ پراپرٹی کو یہاں سے ایک دفعہ پھر ریورس گیئر لگنا ہے۔ ریورس گیئر کا میرا مطلب ہے پراپرٹی کو بوسٹ ملنا ہے، اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس نے ڈاؤن ہونا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ڈالر ریٹ کی، دیکھیے دوستو، ڈالر جو تھا پاکستانی مارکیٹ میں اس طرح اس نے جان پکڑی کہ یہ 245 46 48 تک بھی چلا گیا، اور لوگ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مارکیٹ کا موڈنا کہ کون سی مارکیٹ ہے اس ٹائم ان کو پرافٹ دینے والی ہے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے مختلف بزنسز جس میں سے پراپرٹی کا سب سے زیادہ ولاس ہے، یہاں سے پیسہ نکال کے تو کیا کیا کہ اس کو ڈالر میں کنورٹ کر لیا ہے، اور بیٹھے بٹھائے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس آج سے 6 مہینے پہلے 1,75,00,000 تھا تو وہ آپ یہ سمجھے کہ 6 مہینے بعد وہ 2.5 کروڑ پر چلا گیا، یعنی اتنی زیادہ پرافٹ مارجن شاید ہی اتنے کم وقت میں کہیں سے کسی کو ملا ہو۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ ڈالر بھی ریورس ہونا شروع ہو گیا ہے، ابھی 220 سے بھی نیچے آ گیا ہے، اور اس نے اور ابھی ڈیفینیٹلی نیچے جانا ہے، تو اب کیا ہوا کہ لوگ واپس ڈالر کو واپس مارکیٹ کو دے رہے ہیں، یعنی ڈالر اپنا سیل کر رہے ہیں، تو وہ دوبارہ کیش میں آ رہا ہے۔ کیش میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ دوبارہ پراپرٹی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے لگ ایسے رہا ہے کہ اب جو آپ کی ہے پراپرٹی مارکیٹ ہے یہ اب اپنے آپ کو دوبارہ چلانے لگی ہے۔ تو اب سوال تو یہ ہے کہ اگر مارکیٹ جو ہے یہ سنبھلنے لگی ہے اور اس ٹائم مارکیٹ اپنے باٹم پر بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کچھ دیر اور، یا اب آہستہ آہستہ اس میں سے انٹری لینی چاہیے؟ تو دیکھو دوستو، میرا اپنا انالیسز ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے، میری اپنی فہم و فراست ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم ہے مارکیٹ میں انٹری لینے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب مارکیٹ میں انٹری لینے کا ٹائم ہوتا ہے تب ہم نہیں لیتے، مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے ہم واچ کرتے ہیں، مارکیٹ پھر اوپر جا رہی ہے تو ہم پھر واچ کرتے ہیں، اور پھر مارکیٹ جب اوپر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہو رہ گیا، اب ایک دم دوڑ کے اس کی انٹری لے لیتے ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہم جب ایگزٹ کا ٹائم تھا وہاں پر ہم انٹری لے کے دوبارہ پھنس گیا۔ تو اب یہ ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم ہے مارکیٹ میں انٹری لینے کا۔ چلے اب یہ بات طے ہوگی کہ پراپرٹی کا ٹائم ہے بائی کرنے کا۔ اب ایک چیز اور ہے، سوال اسے ملتا جلتا ہی ہے کہ اگر ہم نے پراپرٹی کو بائی کرنا ہے تو ہمیں کون سی چیز بائی کرنی چاہیے؟ کون سی چیز سے میرا مراد یہ ہے کہ ہمیں گھر کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اپارٹمنٹس کی طرف جانا چاہیے، ہمیں فائلز کی طرف جانا چاہیے، یا ہمیں پلاٹ کی طرف جانا چاہیے، اور ہمیں کس سوسائٹی کی جانب جانا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ جو بڑے بڑے برانڈز تھے جس میں آپ یہ کہہ لیں ڈی ایچ ہے، بیریا ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، یا اور کچھ، میں کسی سوسائٹی کی وہ مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا، تو بہت ساری جو بڑی بڑی سوسائٹیاں تھیں وہ بھی اگر ان میں مائنس نہیں نہ گیا تھا ریٹ تو رک گیا تھا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ
سیلر نے سیل نہیں کیا لیکن باہر بھی ایکٹیو نہیں ہوا تھا، تو جو نارمل سوسائٹیز ہے یا لوکل سوسائٹیز ہے ان کا تو ہر بیڑا گرک ہو گیا تھا اس مارکیٹ میں۔ تو اب یہ ہے کہ دوبارہ اس کو بوسٹ آنے والا ہے، تو سب سے پہلے جو جمپ لگنے ہیں وہ انہی سوسائٹی میں جمپ لگنے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میری طرف سے تو یہ آپ کو ایک برادرانہ، ہمدردانہ اور ایماندارانہ رائے ہے کہ کسی بھی اچھی سوسائٹی میں آپ اپنا کیا کریں کہ پلاٹ بک کروائیں، ٹھیک ہے۔ فائلز کی ٹریڈنگ کے چکر میں کبھی نہیں پڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ اس بندے کو کرنی چاہیے جو بہت پروفیشنل ہو، کیونکہ ٹریڈنگ میں اور انویسٹمنٹ میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ ٹریڈنگ روز اوپر نیچے ہوتی ہے، انویسٹمنٹ آپ نے ایک دفعہ اچھی کر لی تو پھر آپ کو پرافٹ ہی پرافٹ ہے۔ تو اگر آپ ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہیں تو اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بھی دوست سے رابطہ کریں تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ نے نہ تو گھر کی جانب جانا ہے۔ دیکھیں گھر کا کیا فرق پڑتا ہے، گھر کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے 1 کروڑ کا گھر لے لیا، اب اس کی رینٹل ویلیو جو ہے وہ آنی ہے تقریباً آپ یہ کریں میکسیمم 50,000 روپیہ۔ ابھی اس 50,000 روپے میں چاہ لگ گیا، یعنی وہ جی کمپلین ہے، آج بجلی نہیں ہے، آج پانی نہیں ہے، دوبارہ وائٹ واش کروا کے دیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹیکسز لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کا 1 کروڑ کا گھر ہے وہ 1 سال بعد کروڑ کا رہے بھی نہ رہے، یعنی اس کی وہ آپ مینٹیننس کے خرچے بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں لوگ پر اگر 1 کروڑ روپیہ بینک میں رکھتے ہیں تو بینک آپ کو 10-12 لاکھ روپیہ سال کا دے دیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی چک بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا گھر کی طرف نہیں جائیں، اپارٹمنٹ کی طرف نہیں جائیں۔ بہت سارے لوگ اپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، لیکن میرا ایک اپنا نظریہ ہے کہ نہ چھت اپنی نہ فرش اپنا، تو کیا ایسی پراپرٹی کا لینا دینا۔ تو فائلز کی تو ڈیفینیٹلی ٹریڈنگ نہیں کرنی، آپ نے جانا ہے کسی اچھی سوسائٹی میں پلاٹ کے لیے۔ تو ہم لوگ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اتھرائز ڈیلر ہیں، اتھرائز سیلز پارٹنر ہیں۔ اگر ہم سے آپ خدمات لینا چاہیں تو ہم خوشی محسوس کریں گے آپ کی خدمت کر کے۔ باقی آپ دوست اپنے طور پر اپنی خود بھی سرچنگ کر سکتے ہیں اور مارکیٹ کو دیکھیں۔ بہرحال میری طرف سے یہ سب کے لیے، سب دوستوں کے لیے ریکمنڈیشن ہے کہ ابھی یہ رائٹ ٹائم ہے مارکیٹ میں انٹری لینے کا۔ اوکے، اللہ حافظ۔